اچھا جی، اب ہم انشاءاللہ آخر میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے پاس کیا پروف ہے، یعنی کیا ہم اللہ تعالیٰ پہ بس آنکھیں بند کر کے ایمان لے آتے ہیں یا کیا ہمارے پاس کچھ دلیل ہے. تو ویسے تو اس کے اوپر میری پوری ورک شاپس ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے دو صرف چیزیں مینشن کروں گا کہ اللہ کے بارے میں کیا ایویڈنس ہے ہمارے پاس. دیکھیے، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ مثال کے طور پہ یہ گلاس اگر پڑا ہوا ہے میرے سامنے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گلاس جو ہے یہ خود بخود یہاں پہ آ گیا. اگر میں یہ کہوں گا کہ یہ گلاس خود بخود یہاں پہ آ گیا تو آپ کہیں گے ضیاء بھائی آپ برائے مہربانی اپنا دماغی توازن جو ہے وہ شاید کھو بیٹھے ہیں، آپ کسی ہسپتال جائیں اور اپنا سائیکیٹرک وارڈ میں جا کے نا اپنا ٹیسٹ کوائیں کوئی کہ آپ مینٹلی جو ہے نا کوئی انسٹیبل لگ رہے ہیں. تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ گلاس خود بخود کریٹ ہو گیا تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو یہ بتائیے کہ یہ پوری کائنات خود بخود کیسے پیدا ہوگی، جو کہ اس گلاس سے اربوں کھربوں دفعہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. یہ موبائل فون خود سے نہیں بن سکتا. مطلب میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ جی ایک موبائل فون ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب میں ایک ڈبہ لوں اور ڈبے میں خالی ڈبہ پڑا ہوا ہے اور 3-4 گھنٹے کے بعد میں ڈبہ کھولا، اس میں ایک موبائل فون پڑا ہوا تھا اور بالکل برانڈ نیو آئی فون 12 کوئی نیا آ گیا وہ اس میں پڑا ہوا ہے. تو آپ ماننے سے انکار کر دیں گے کہ بھائی یہ کہاں سے آ گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی موبائل فون ہے اس کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے، اس کو کسی نے اسمبل کیا ہے، اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنس ہے. موبائل فون سے کئی گنا زیادہ کمپلیکیٹڈ یہ کائنات ہے، جس میں سورج، چاند، تارے، گیلیکسیز، پلانٹس کا یہ پورا ایک سسٹم ہے جو کہ چل رہا ہے اور فلالیسلی چل رہا ہے. ہم لوگ اس پلانٹ ارتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اپنے ایکسس پہ بھی روٹیٹ کر رہا ہے اور سورج کے ارد گرد بھی روٹیٹ کر رہا ہے. اور سورج جو ہے یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے یہ بھی ہمارے سینٹر آف دا گیلیکسی کے ارد گرد روٹیٹ کر رہا ہے اور ہماری گیلیکسی جو ہے یہ بھی موو کر رہی ہے ایٹ اسٹاؤنڈنگ سپیڈز. یٹ اتنی ابھی ہم لوگ اسپیس میں نا اتنی سپیڈ سے موو کر رہے ہیں، آپ کی سوچ ہے، روٹیٹ بھی کر رہے ہیں، ریوالو کر رہے ہیں، موو کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ پانی کا جو گلاس ہے اگر میں اس کو اٹھاتا ہوں ایبسلیوٹلی اسٹل، میں اگر ٹیبل پہ رکھتا ہوں ایبسلیوٹلی اسٹل، یعنی کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم موو کر رہے ہیں. کیا امیزنگ سسٹم ہے. آپ اپنے اندر دیکھیں، آپ کا ایک سینٹرل نروس سسٹم ہے، آپ کا ایک ریسپریٹری سسٹم ہے، آپ کا ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے، یعنی اتنے زیادہ سسٹمز آپ کے اندر چل رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، ملٹیپل ٹاسک ہو رہے ہیں. خود بخود ہو گیا. ایک چھوٹا سا سسٹم تو خود سے بن نہیں سکتا، چاہے موبائل کا ہو یا گھڑی کا ہو. تو یہ جو سسٹمز ہمارے اندر پوری کائنات جو بسی ہوئی ہے اور جو ہمارے باہر جو کائنات ہے یہ سارے سسٹم خود بخود چل رہے ہیں. یعنی یہ پلیٹو ایرسٹوٹل جو تھے نا پرانے جو فلسفی تھے وہ کہا کرتے تھے ویئر ایور دیر از اے ڈیزائن دیر ہیز ٹو بی اے ڈیزائنر. جہاں پہ بھی کوئی ڈیزائن ہے نا وہاں ڈیزائنر ہونا لازمی ہے. کیا یونیورس میں ڈیزائن ہے؟ کیا جانوروں کا ڈیزائن ہے؟ کیا پھولوں کا ڈیزائن ہے؟ کیا پھلوں کا ڈیزائن ہے؟ کیا یہ درختوں کا، پتوں کا، آسمان و زمین کا ڈیزائن ہے؟ تو پھر ڈیزائنر کون ہے؟ المصور کون ہے؟ ٹھیک ہے. سو یہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے نا اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان کو اللہ مل جاتا ہے، اور جس کا موڈ ہی نہیں ہے پھر وہ ساری زندگی موڈ بنا کے رکھا رہے. لیکن جو ڈھونڈنا چاہتا ہے اس کو اللہ مل جاتا ہے، کیونکہ انسان کی کامن سینس یہ کہتی ہے کہ چیزیں خود بخود نہیں ہوتی. چھوٹے سے بچے سے آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹا بچہ بیٹھا نا، لیٹ سپوز 1 سال کا ہے، 1 سال کا بچہ، 1 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، آپ ٹیبل پہ ایسے کریں، بچہ کیا کرے گا؟ وہاں دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ٹک 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 خود بخود نہیں ہوئی، کسی نے کیا ہے. شاید اس کی ماں آ گئی ہے، شاید باپ آ گیا ہے، شاید کوئی چھوٹا بہن بھائی آ گیا ہے. اس طرف دیکھتا ہے کہ یہ ٹک ٹک کی آواز کہاں سے آئی ہے. یعنی ٹک ٹک کیا ہے؟ کوئی بہت بڑی مشین ہے؟ صرف یہ آواز آئی ہے. اور وہ دیکھتا ہے کہ ہاں چھوٹا 1 سال کا بچہ. اپنے گھر میں اگر آپ کے کوئی بچے سچے ہیں ان کے ساتھ یہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. خالی کمرے میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، کہیں پہ کوئی ٹھک ٹھک کرے بچہ فوراً اس طرف دیکھتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی آیا ہے، کسی نے کیا ہے. حالانکہ پوری کائنات ہمارے سامنے اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو خود بخود بنی ہے، تکے پہ، چانس پہ. امام ابو حنیفہ کا بڑا زبردست واقعہ ہے کہ ان کی ایک ملحد کے ساتھ نا ڈیبیٹ ہو گئی. ملحد نے کہا جی فلاں ٹائم پہ آپ آ جائیں، آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی. کتنے بجے آنا ہے؟ 11 بجے پہنچ جائیں. ٹھیک ہے جی پہنچ جائیں گے. کیا ہوا جی 11 بج گئے. وہ ملحد جو تھا ایتھیسٹ وہ وہاں پہنچ گیا، اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی آ گئے. امام صاحب غائب. اچھا جی 11 سے 11:30 ہوئے، 12 بج گئے. امام صاحب کوئی گھنٹہ ڈیڑھ لیٹ ہوئے. جب فائنلی وہاں پہنچے تو وہ بندہ آگے سے بڑا غصے ہوا. اس نے کہا جی آپ اتنے بڑے امام بنے پھرتے ہیں اور آپ ڈیبیٹ پہ آپ لیٹ آئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام صاحب نے کہا بھائی تھوڑی سی غلطی ہو گئی، آج
کہتے بڑا عجیب واقعہ ہوا, میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں. کہا ہاں جی کیا واقعہ ہوا؟ امام صاحب نے کہا میں جب اپنے گھر سے نکلا تو آپ کو پتہ ہے میرا گھر جو ہے وہ دریا کے دوسرے سائڈ پہ, تو میں جب دریا کراس کرنے لگا تو وہاں پہ کوئی کشتی نہیں تھی. میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ کوئی کشتی آ جائے. اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت دھڑام سے میرے سامنے گر گیا, درخت کے ٹکڑے ہو گئے, ٹکڑے جو ہے وہ لکڑی کے پھٹے بن گئے, زمین سے کیلیں آئیں اور کیلے نے ٹھوک کے وہ کشتی میرے سامنے بنا دی, اور اس کے وہ چپو وغیرہ بھی تیار ہو گئے, اور میں کشتی میں بیٹھا معجزہ دیکھتے ہوئے میں حیران ہو گیا, ہکا بکا رہ گیا. میں اس میں بیٹھا اور کنارے سے پار ہوا اور پھر میں آپ کے پاس پہنچا. سوری تھوڑی سی تاخیر ہوگی, لیکن الحمدللہ میں نے بہت بڑا معجزہ دیکھ لیا. تو وہ جو ملحد تھا وہ ہنسنا شروع ہو گیا. اس نے کہا یہ تمہارا امام ہے بھائی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو امام صاحب نے کہا کیا مطلب نہیں ہو سکتا؟ کہتا ہے یہ جو آپ نے کہانی سنائی ہے کہ کشتی خود بخود بن گئی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. امام صاحب نے کہا مطلب یہ کوئی ہزاروں سال میں بھی نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا 1000 سال تو چھوڑیں دور کی بات ہے, یہ کروڑوں سالوں میں بھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ کشتی خود بخود بن جائے. تو امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا کروڑوں سالوں میں کشتی خود سے نہیں بن سکتی, لیکن کروڑوں سالوں میں کائنات پوری تمہارے سامنے بن کے آ گئی خود بخود. اس بات پر وہ جو ایتھیسٹ تھا اس کو سمجھ میں آ گئی کہ جو امام صاحب نے اس کے سامنے نقطہ پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ چیزیں خود بخود نہیں ہوتی. یہ رب کائنات ہے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا, مجھے اور آپ کو پیدا کیا.